والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم نے استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے جو ہے گفتگو کا یہاں آغاز کیا۔ شروع میں استعمار کیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات، پھر یہ تھا کہ جدیدیت میں اور استعمار میں یا نوآبادیات میں کیا تعلق ہے، کیا علاقہ ہے۔ اس میں چند باتیں ہوئی ہیں، ابھی کچھ اور باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اسی ذیل میں پھر یہ کہ جدیدیت کیا ہے اور اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اسلام اینڈ مڈرنٹی، اسلام اینڈ دا ویسٹ، یہ موضوع اب جیسے بہت پاپولر ہے اور بہت عرصے سے پاپولر ہے، لیکن اس کے اندر ایک جیسے تازگی پیدا ہو گئی تھی 9/11 کے بعد سے۔ ابھی جو ذکر ہو رہا تھا ایک صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ ویسٹرن اکیڈیمیا میں، امریکہ میں اور یورپ میں جو مطالعات اسلامیہ ہیں اس کے جو ڈپارٹمنٹس تھے، تو وہاں پہ 70-80% تک جو تھے وہ غیر مسلم اور یورپینز یا امریکنز تدریس کرتے تھے۔ ان کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پھر ایک جیسے دلچسپی پیدا ہوئی، اسلام جیسے لائم لائٹ میں آ گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی۔ ابتداءً تو جیسے کچھ سختی بھی آئی لوگوں پر، کچھ حملے وغیرہ بھی لوگوں پر ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر جیسے کنورجنز بھی بہت ہوئیں، یعنی لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا۔ تو پھر وہ بتا رہے تھے کہ اس کے بعد اب آتے آتے 2024 تک کہتے ہیں کہ 70-80% اب جو پروفیسرز ہیں اسلامک اسٹڈیز کے وہ سارے مسلمان ہیں، اور کچھ انڈیجنس ہیں وہاں کے، مطلب جیسے ٹم ونٹرز ہیں یا اور اس طرح کے حمزہ یوسف ہیں یا اور کئی لوگ ہیں، اور کچھ جو ہیں جو یہاں سے گئے یا عرب سے گئے اور علاقوں سے گئے۔ پھر اس میں جیسے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بس اکیڈیمیا ہی کے پروردہ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مدرسہ اس کی بھی جو ہے وہ تعلیم پائی، اور اس کے بعد پھر جو جدید اکیڈیمیا ہے اس میں بھی پڑھے۔ تو اس کے بعد جیسے اسلام اینڈ دا ویسٹ، اسلام اینڈ مڈرنٹی، اس پر جیسے کورسز بہت زیادہ، یعنی اس ٹائٹل سے نا وہاں کورسز بہت ہونے لگے اور اس پر گفتگویں بھی ہونے لگیں۔ اسلام اینڈ مڈرنٹی، اس پر ایک انتھولوجی تو نہیں، مطلب ایک آرٹیکلز کا مجموعہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب اس کے ایڈیٹرز میں سے ہیں، وہ اچھی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ایک کتاب IIIT اور IRI نے چھاپی تھی، ظفر اسحاق انصاری مرحوم اس کے ایڈیٹرز میں سے تھے، تو وہ بھی اچھی کتاب تھی، اس میں بھی کئی مضامین تھے اس تعلق سے۔ تو ایک تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام اینڈ مڈرنٹی، تو اب چونکہ جس دور میں ہم رہتے ہیں وہ دور جیسے ما بعد جدیدیت کا دور کہلاتا ہے، پوسٹ ماڈرن، پوسٹ اسٹرکچرلسٹ، پوسٹ سیکولر، ہر چیز کے ساتھ پوسٹ آپ بس لگاتے چلے جائیں۔ تو اب جیسے ہی آپ یہ عنوان کہیں لکھیں گے، کہیں بولیں گے یا اس پر گفتگو کرنے لگیں گے، تو فوری طور پر جیسے ایک سوالات کی بوچھاڑ آپ پر ہوگی کہ جی آپ نے بڑی سادگی سے اور سادہ لوحی سے آپ نے کہہ دیا کہ بھئی اسلام اینڈ مڈرنٹی۔ تو اسلام بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اسلام بھی کوئی ایک نہیں ہے، اور مڈرنٹی بھی کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اور وہی بات کہی جاتی ہے نا کہ جیسے ایک بائنری لوگ بناتے ہیں کہ مونولیتھ ورسز موزائک۔ بھئی اسلام بھی کتنے ہیں، کون سا اسلام جی، کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ روایتی اسلام، صوفی اسلام، جدید اسلام، ترقی پسند اسلام، پروگریسو اسلام، کئی طرح کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ابراہیم موسیٰ ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں جس اسکول سے بلانگ کرتا ہوں وہ ہے کریٹیکل ٹریڈیشنلزم، ٹھیک ہے، کہ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ٹریڈیشنلزم کو مانتا ہوں لیکن کریٹیکلی میں اس کو دیکھتا ہوں۔ پھر پروگریسو اسلام وہ ایک پورا ہے، صوفی اسلام، سلفی اسلام، ٹھیک ہے،
اور بنیاد پرست اسلام، لبرل اسلام، کون سا اسلام، کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ مڈرنٹی، اس پر ہم نے بات کی بھی تھی کہ ملٹیپل مڈرنٹیز ہیں، سکسیسو مڈرنٹیز ہیں، آلٹرنیٹیو مڈرنٹیز ہیں، یورپین مڈرنٹی ہے، کولونیل مڈرنٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجیکل مڈرنٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پولیٹیکل ہے، کلچرل ہے، ایپسٹیمولوجیکل ہے، تقسیمات کرتے چلے جائیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ جیسے یعنی شروع ہی میں آدمی جیسے ہل سا جائے گا کہ بھئی اب کیا بات کی جائے. آپ نے اسلام کے لفظ کے اندر بھی ایک فلوئڈٹی پیدا کر دی اور آپ نے جو ہے مڈرنٹی کو بھی فلکس میں ڈال دیا. کیونکہ یہ بات تو ہمیں بار بار ذہن میں رکھنی چاہیے نا کہ جو آپ سمجھ لیں کہ کی ورڈ ہے وہ، یا کیچ ورڈ کہہ لیں مڈرنٹی کا، وہ ہے ہی چینج. یہ بہت اہم چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ ماں باپ جدیدیت میں پوسٹ مڈرنٹی، ہم طالب علم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مڈرنٹی ہی کا تسلسل ہے. ٹھیک ہے، اب جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری نظر میں یہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ الٹرا مڈرنٹی ہے یا نیو مڈرنٹی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یعنی پوسٹ نہیں ہے. جیسے ٹریڈیشن میں اور مڈرنٹی میں بہرحال خاصا بڑا رپچر تھا، انقطاع عظیم کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ انقطاع عظیم ہمیں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت یا پس جدیدیت میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے. اب ہمارے ہاں تو دیکھیں نا کہ روایتی طور پر کیا تھی بائنری، یعنی اسلام اور جدیدیت آج ہم نے ایک بائنری بنائی ہے. پہلے کیا تھا؟ اسلام کے مقابل میں کیا چیزیں تھیں؟ کفر، شرک، نفاق. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ اسلام چونکہ حق ہے تو ایک مقابل میں کیا ہے؟ باطل. اور ایک اور مقابل میں اس کے کیا ہے؟ ضلالت، ضلالہ کہہ لیں، اردو لکھ لیں. حق کی بھی جیسے دو ہے نا، حق کے کئی اینٹونیمز ہو سکتے ہیں لیکن قرآن مجید میں فوری طور پہ میرے ذہن میں دو آ رہے ہیں کہ جاء الحق و زہق الباطل. لیکن ایک بائنری یہ ہے حق اور باطل، اور دوسری بائنری کیا ہے کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد پھر کیا باقی رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. تو یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں بھی ایک پورا سکول ہے جس نے موضوع بنایا جدیدیت کو، مغرب کو، عصر حاضر کو، سرمایہ دارانہ نظام کو، لبرلزم کو، سیکولرزم کو. تو کچھ لوگوں کی طرف سے اس پہ ایک تنقید ہوئی کہ یہ لوگ اصل میں ایسے لگتا ہے کہ جو اصل دین کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو جیسے دھندلا رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ یعنی عیسائیت کا ذکر نہیں ہو رہا، یہودیت کا ذکر نہیں ہو رہا، ہندو مت کا ذکر نہیں ہو رہا. تو جیسے وہ اس سارے عمل کو بھی سسپیشس یعنی شک سے دیکھ رہے ہیں، شبہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی کھیل ہے کہ بھئی آپ نے جو اصل میں اسلام کے سامنے تو کفر تھا، اس میں مشرکین تھے وغیرہ وغیرہ. تو یعنی وہ اس پر یہ ایک اعتراض وارد کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اصل میں بائنری تھی اس کو توڑ دیا اور ایک نئی بائنری بنا دی. تو گویا یہ بھی بجائے خود جدیدیت سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے کہ اب آپ جو روایتی بائنریز تھی اس میں گفتگو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کہ اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، اہل نفاق ہیں. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں، ان کا رسالہ ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. تو اس میں شروع میں انہوں نے قرآن مجید کے علوم پنجگانہ بیان کیے ہیں کہ 5 علوم ہیں. ایک تو 2 ہیں جس کا تعلق جو ہے، 3 کا تعلق جو ہے وہ تذکیر سے ہے. ٹھیک ہے، تذکیر بھی آلاء اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعدہ، اللہ کی نشانیوں اور کرشموں کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی،
اللہ کے بڑے دنوں کے حوالے سے اللہ کی یاد دہانی، اور موت اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس حوالے سے اللہ کی یاد دہانی۔ پھر ایک جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مثال کے طور پہ احکام سے ہے، جو ایک پورشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا 500 تقریباً آیات ہیں، اور ایک کو انہوں نے کہا ہے علم المخاصمہ، علم المخاصمہ، مخاصمت، خصم، یعنی آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید میں عقائد کا بیان ایسے نہیں ہے ڈسکرپٹیولی کہ یہ توحید کا باب ہے یا توحید کی آیت ہے، صورت ہے جس میں اللہ اس کی صفات اور بیان ہو گئی، یہ آخرت کے مضامین بیان ہو گئے، یہ رسالت کیا ہے وہ بیان ہو گئی۔ سارا جو عقیدہ ہے یا ساری جو ایمانیات ہے وہ ایک مکالمے کے ذریعے آئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈائلیکٹکس کے ذریعے، جدلیات کے ذریعے آ رہی ہے، یعنی پیغمبر آئے ہیں اور مخاطب یعنی سامنے لوگ ہیں جو گمراہی پر اور ضلالت پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے مکالمہ ہو رہا ہے، اسی میں ہی ساری گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے 3 کا ذکر کیا نا، کہ ایک مثال کے طور پہ مشرک ہیں، پھر اہل کتاب، اور تیسرا انہوں نے ذکر کیا منافقین، یعنی ان 3 کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جیسے اہل ہوا ہیں، ایک اہل ہوا ہیں، اہل باطل ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب جیسے حق کا ایک اور بائنری کیا بنتی ہے، ہوا۔ اگرچہ ہوا کی جو مطلب اپوزٹ بنتا ہے وہ امام شاطبی علیہ رحمہ نے کہا ہے نا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اتباع کرنا ہے آپ کو، اتباع الہدا یا اتباع الہوا، بس یہ ہے کل آزمائش کہ الہدا کی پیروی کرنی ہے یا الہوا کی پیروی کرنی۔ تو کفر، شرک، نفاق، اب بات یہ ہے کہ جس کو جدیدیت کہا جا رہا ہے، جدیدیت کی پیدائش اور جدیدیت کا شیوع جہاں ہوا یعنی وہ سرزمین کفر ہے، سرزمین کفر ہی میں ہوا، یعنی اسلام کی سرزمین میں یہ جو جدید ضلالت اور گمراہی اور جس دور میں اب ہم ہیں اور جس کو ہم جھیل رہے ہیں، یہ بہرحال اسلام کی اپنی انڈیجنس زمین پر یہ پودا نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ اس دین کی حقانیت کی نشانی ہے کہ کہیں اور سے آیا اور ہم نے اس کو، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ زیادہ تر جو ہے وہ امپوز ہوا اور کچھ جگہوں پہ امپورٹ ہوا۔ مڈرنٹی زیادہ تر تو آئی ہے بائی امپوزیشن، جبر کے ذریعے، کالونائزیشن کے ذریعے، جو ہمارا موضوع ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ بائی امپورٹ آئی ہے۔ اور اب تو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز میں تو اب وہ دور ہے جو کالونائزیشن کا وہ دور ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ دور ہیجمنی کا دور ہے۔ ہیجمنی کا یعنی وہ ایک ایسی اجارہ داری کہ جس پر وہ قائم کی جا رہی ہے وہ اس کو خوشی کے ساتھ، بلکہ فخر کے ساتھ، بلکہ احسان مندی کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ یعنی اب ظاہر بات ہے کوئی نکارت نہیں ہے نا، کوئی نکارت نہیں ہے، بلکہ اس کی شکایت ہے کہ جہاں یہ نئی روشنی، جس کا ہم نے پڑھا تھا نا عزیز الحسن مجذوب صاحب کی نظم، تو جہاں وہ نئی روشنی نہیں ہے وہ لوگ گلہ مند ہیں کہ جی آپ ہمیں محروم رکھ رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال بن چکی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جدیدیت جتنا ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس پر یہ تینوں باتیں فٹ آتی کہ یہ باطل ہے، یہ ضلالت ہے، اور یہ ہوا ہے۔ یہ ہوا ہے مطلب جیسے جیسے ہم اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل کریں گے تو یہ ہماری ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے کوئی تھیوریٹیکلی جو ہے کہ جدیدیت کیا ہے اور ہمیں پتہ لگ جائے اور ہم نے کوئی مقالہ لکھنا ہے یا ہمیں اس پر کوئی جو ہے کوئی انعام پانا ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر دور کے جو طواغیت ہیں، ہر دور کی جو گمراہیاں ہیں، ہر دور کی جو ضلالتیں ہیں،
اس کو پہچاننا، کیونکہ شر جو ہے نا وہ بھیس بدل بدل کے آتا ہے نا، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں. تو فقاہت اسی کو کہتے ہیں، فقاہت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہچان لیں. میں بھول رہا ہوں کس بڑے عالم کا یہ جملہ ہے، اس نے کہا کہ بھائی جب فتنہ آتا ہے نا، جب اس کا اقبال ہوتا ہے تو اس وقت پھر جو لوگ اہل بصیرت ہوتے ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں. جب وہ منہ پھیر کے جا رہا ہوتا ہے اس وقت تو سبھی اس کو جان لیتے ہیں. یعنی ایک جب وقت گزر گیا، ہائنڈ سائٹ میں آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے مسئلہ. جیسے وہ ایک کتاب ہے نا فلسفی کے حوالے سے کہ فلسفی کو کیسے ڈی کولونائز کرنا ہے، تو اس میں جو تھنکر ہے اس نے ایک میرا خیال ہے کہ وہ بیلجین ہیں، مسلمان ہو گئے، مسلمان تھنکر ہیں، تو اس کا انہوں نے کال نقل کیا کہ آج کھڑے ہو کر آپ کا مطلب ہے مسلمان اپنے آپ کو نہ دیکھیں اور ایسیس نہ کریں اور شرمندہ نہ ہوں اور گھن نہ کھائیں، تو یہ تو کہا 50 سال بعد پتہ لگے گا کہ کون اچھا رہ گیا. یعنی آج جن چیزوں پہ آپ پھریرے جو ہے وہ لہرا رہے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی گھن کھائیں گے وہ لوگ کہ ہم یہ کر رہے تھے، تو وہ لوگ تو بہت اچھے رہ گئے جو اس میں بہت پیچھے تھے یا پریمیٹو تھے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں لیکن مغرب کے بڑے آدمیوں کو آج بھی یہ سب نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی ایک جو فضا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ فضا ابھی بہرحال ترقی ہی کی، جیسے آپ سمجھ لیں کہ اس کی روئی ہے جو بہہ رہی ہے اور سب گویا اسی کے دل دادا ہیں اور سب اسی کی طرف جاتے ہیں. تو بات ایک تو میں نے یہ چاہا کہ ہم کنٹیکسچولائز کر لیں کہ یہاں پہ یہود اور نصارہ، اور مسئلہ کیا ہے. کولونیل دور تک بھی مسئلہ تھا، مطلب عیسائی ہونا لوگوں کا، کرسٹان ہونا. ٹھیک ہے، تو کرسٹان ہو جاتے تھے لوگ. تو اب آپ دیکھیے جب یعنی آج مسلمان اگر دین کو چھوڑتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو یہودی یا عیسائی یا بدھسٹ یا ہندو ہوتے ہیں، قادیانی ہوتے ہیں کچھ، اس کے اسباب دوسرے ہیں. اس کے اسباب جو ہیں وہ یا تو آپ مطلب وہ جو ہے نا ہمارا ایک ڈکٹم کہ زن اور زمین، تو اس میں زن کا بڑا ہے، اگر آپ تھوڑا سا سروے کر کے دیکھ لیں، اور زر کا بڑا مسئلہ ہے. امیگریشن لینی ہے یا کسی خاتون سے جو ہے وہ شادی کرنی تھی، اینڈ میں پتہ لگا کہ جناب یہ تو وہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے جی، ہماری ایک جماعت ہے، وہ جماعت میں آپ شامل ہو جائیں. آگے سمجھا کہ شاید ایسی جماعت ہوتی ہے، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، جماعت کا کوئی فارم فل کرنا ہے. دین چھوڑ رہے ہیں تو دین چھوڑ کر وہ کوئی اور دین اختیار نہیں کر رہے، یہ بھی تو ایک بات ہے نا. یعنی آج ہم کیوں زور نہیں لگا رہے عیسائیت کی تغلیط پر یا یہودیت کی جو ہے وہ تضلیل پر، تضلیل ذات والی، یعنی اس کی گمراہی واضح کیوں نہیں ہم کر رہے؟ کیونکہ اب یہ نان ایشو ہے، یہ نان ایشو ہے. تو گویا اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے اس کو کرنا چاہیے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ باقی کام نہ کریں، وہ بھی کریں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں چونکہ بر صغیر کا اور پھر پاکستان کا ایک خاص مسئلہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے، تو حساسیت پیدا ہوئی اور اس پہ کام ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو فتنہ ہے وہ فتنہ تنصیر نہیں ہے کہ ینصرانی ہی او یمجسانی ہی او یحودانی ہی. تو اب جو ہے یہودی نصرانی مجوسی نہیں بن رہے نا فی زمانہ لوگ. زیادہ لوگ جو دین کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی جب آپ عیسائی یہودی ہوتے ہیں یا چاہے مجوسی بھی ہوتے ہیں، چاہے ہندو بھی ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کو نہیں چھوڑتے اور آپ آخرت کو بھی نہیں چھوڑتے اور آپ روح کو بھی نہیں چھوڑتے اور آپ مابعد الطبیعات کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ ایک باطل دین میں داخل ہو جاتے ہیں جن میں یہ تمام تصورات پائے جاتے ہیں روایتی. لیکن اب تو جو آپ کر رہے ہیں تو آپ سب کچھ ہی چھوڑ دیا نا. آپ نے روح کا انکار کر دیا، آپ نے آخرت کا انکار کر دیا، آپ نے وحی کا انکار کر دیا، آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. تو یہ تو انکار بہت بڑا انکار ہے نا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہاں یہ صہیونیت کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو صہیونیت اصل میں تو ایک سیاسی نقطہ نظر ہے نا. صہیونیت اصل میں مذہبی نہیں ہے نا. یعنی یہود کے بڑے بڑے جو علماء ہیں اور ربائز ہیں وہ تو اسرائیل کی ریاست کو نہیں مانتے نا.
وہ تو اس کو اون نہیں کرتے، وہ تو اس کے خلاف ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سارے کے پیچھے کوئی ریلیجس امپلس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مطلب مذہبی داعیہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، وہ ہے. اور مطلب اور ظاہر بات ہے، دیکھیں جو جس طرح میں نے عرض کیا نا، کالونائزیشن جب ہوئی تھی تو جو لوگ آئے تھے وہ تو طاقت کے لیے اور مال کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو جاہ اور مال کا مسئلہ ہے وہی تھا. لیکن اب وہاں پہ اس وقت مولوی کافی مضبوط تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارا حصہ بھی اس میں سے نکالیں. تو اسی طریقے سے مثال کے طور پہ جو بش ہے، یا مثال کے طور پر جو اپنا ٹرمپ تھا، تو بنیادی طور پر تو امریکہ کی جو ایتھوس ہے وہ سیکولر ہے، اور ایک خاص پہلو سے ریلیجس بھی ہے. تو جب بش کا زمانہ تھا تو وہ ایونجیلیکلز اور پروٹیسٹنٹس اور جیری فیلول اور فلاں 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 فلاں، یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ فلاں خان صاحب کے ہاں وہ پیر صاحب آ کے رہتے ہیں، یا فلاں صاحب کے ہاں ان کے مرشد آ کے رہتے ہیں اور مرشد ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو بش کے ساتھ بھی ایسا تھا، جونیئر بش کے ساتھ، کہ فلاں فلاں ان کے مولوی بھی آ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. مگر ان کے پیچھے ان کے اپنے مفادات بھی چل رہے ہیں نا، اور وہ آرمگڈون کے تصورات بھی ہیں اور باقی بھی ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اب ضمنی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے. یعنی اس وقت جو طاقت کا نظام ہے وہ اصلاً مذہبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصلاً وہ جیسے آپ کہیں کہ شیطانی ہے، شیطانی ہے. چونکہ کسی بھی مذہبی پوزیشن کو اختیار کر کے یہ سب نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اس وقت جو بربریت اسرائیل دکھا رہا ہے تو وہ یہودیت کے کسی بھی معیار پہ پوری نہیں اترتی نا، کسی بھی مذہبی بنیاد پہ پوری نہیں اترتی. اس کے لیے تو پھر آپ کو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہیمیت کی سطح پہ اترنا پڑے گا، اور بہیمیت کی سطح تبھی ہوتی ہے جب انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ میں نے چاہا کہ میں یہ تھوڑا سا اس کو کانٹیکسچولائز کر دوں نا، کہ بھئی ہم کس جگہ پر کھڑے ہو کر اسلام اور جدیدیت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اور سوال کرنا ہے تو کر لیں. ہاں کیا سیم ہے؟ تو آپ یعنی وہ سیم کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو بتا رہے ہیں نا کہ یہ عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت سے مختلف ہے. ابھی تک تو ہم نے یہ بات کہی ہے نا. ہاں انکار پہ کھڑے بھی، میں کہتا کفر ہے نا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی پیغمبر کو جو واسطہ تھا یا قرآن مجید کے سامنے جو مخاطبین تھے ان کا مسئلہ یہ والا کفر نہیں تھا. تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو مطلق انکار پر کھڑے ہوں، یعنی وہ سارا پیراڈائم جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ شرک کا پیراڈائم تھا، ٹھیک ہے نا. تو مطلب انکار محض جس کو کہتے ہیں نا، وہ کچھ طبقات تھے لیکن وہ بہت تھوڑے تھے. تو شرک کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ پھر آپ کچھ اور جو ہے ہستیوں کو بھی مانتے ہیں. جبکہ اس وقت ہم جو جس ماڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں وہ گویا خدا کے انکار پر کھڑی ہوئی ہے، یا خدا سے لا تعلقی پہ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. نہیں وہ تو دیکھیں ہم تفصیل کر رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کفر کی دو شکلیں ہیں، ایک مطلق انکار ہے اور ایک شرک ہے. شرک بھی یعنی اللہ کو ماننے کا ایک ہی لیجیٹیمیٹ مطلب ہے، اور وہ ہے اللہ کو ایک ماننا. اسی لیے ایمان باللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایمان باللہ کا کوئی اور ورژن قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر پیغمبر کے آنے کے بعد اس میں ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ پیغمبر کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے جو اللہ کا تعارف ہے اس کو ماننا. ورنہ یہودی یہی تو کہتے تھے کہ ہم آمنا باللہ وبالیوم الآخر، تو کہا کہ وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر آخر الزمان کو نہیں مانتے اور ان کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تو اللہ اب وہ ہے جو مطلب خدائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سوا جو بھی تصور اللہ آپ کا ہے وہ آپ کا خود ساختہ ہے اور وہ باطل ہے، چاہے وہ کسی پرانے اسکرپچر ہی کی بنیاد پر کوئی آپ نے کوئی اس کا کوئی ایک ہیولہ بنایا ہے یا کوئی ایک تصور
بنایا ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اچھا وہ اپنا ایک منٹ عرفان صاحب وہ کعبے کا کہا تھا میں نے. ہاں جی مطلب جیسے پچاس سال بعد ہمیں پتہ چلے گا ہم فائدے میں، تو کیا آگے پاسبلٹی ہے کہ ماڈرنٹی جو ہے وہ ریورس ہو جائے؟ اس کی کتنی پاسبلٹی ہے؟ ماڈرنٹی ریورس ہو جائے اس کی پاسبلٹی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. مطلب لیکن مغرب کے پانی بھی دے دیجیے. مغرب کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان کا خیال یہی ہے کہ اس میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایڈجسٹمنٹ تو ہوگی، ریکنسیلیشن ہوگی، کچھ آپ ریکیلیبریٹ کریں گے چیزوں کو، لیکن جانا اب انسان نے آگے ہی ہے، آگے ہی کی طرف جانا ہے. تو بس یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان کو جو توقعات ہیں وہ ایک ٹیکنالوجیکل یوٹوپیا ہے کہ ابھی ہمیں ٹیکنالوجی کے ہیزرڈز بہت نظر آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی اپنے آپ کو جیسے ایڈجسٹ کرے گی اور جو اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اور ہیزرڈز ہیں ان کو دور کر دے گی. تو وہ جو ایک جو سیلف پرپیچول مشین کا تصور تھا نا پہلے، ایک خیالی مشین جو ابھی تک پیدا نہیں کر سکے، اصل میں ذہن اسی طرح کا ہی ہے کہ دیکھ لیں جی فلاں مسئلہ ہوا تھا پولوشن کا تو وہ اسی کے ذریعے حل کر لیا. ابھی پتہ نہیں کہاں کا بتایا، وہ اس طرح کی بنتی ہے نا ڈاکومنٹریز کہ فلاں ملک تھا اس نے یہ کر لیا، کوڑے سے جمع کر کے وہ دیکھو یہ کر لیا. یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا اور ود مور ٹیکنالوجی اینڈ ود مور کیپٹل، کیونکہ ٹیکنالوجی کا سارا مطلب اب کیپٹل ہے. یہ جو ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ دماغ چاہیے تو یہ چاہیے تو وہ، دماغ کو ایسا نہیں چاہیے. وہ ایک بچے بھی ایک ماڈل شاڈل بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے اصل مال چاہیے نا. تو وہ مال آپ کے پاس ہے تو پھر آپ یہ سب کر لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ڈاکومنٹریز بھی ہوتی ہیں نا کہ ورلڈ وداؤٹ آئل، ورلڈ وداؤٹ الیکٹریسٹی. تو وہ اس طرح کے جیسے آپ سے کہیں نا کہ ڈومز ڈے سینیریو والے بھی کچھ تصورات ہیں، لیکن مین سٹریم بہرحال یہ نہیں ہے. مین سٹریم تو وہی ہے کہ بھائی اس نے جس طرح جان گرے ہے نا، تو جان گرے نے یہی کہا ہے کہ بھائی یہ اصل پیراڈاکس یہی ہے کہ ٹیکنالوجیکلی تو ہم نے ترقی ہی کرنی ہے. اس نے کہا دنیا جیسے ساری ختم بھی ہو جائے تو دوبارہ شروع ہوگی تو اس سے آگے سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ماڈل ہی ایسا نہیں ہے. یعنی یہی تو اس نے کہا کہ دبدھا یہی ہے ہمارا کہ بھائی آپ ٹیکنالوجیکلی تو ترقی کر رہے ہیں، ماڈلی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جاتے جاتے ایک دم کوئی چنگیز خان آ جاتا ہے، ایک دم کوئی ہٹلر آ جاتا ہے، ایک دم کوئی اور مسولینی آ جاتا ہے، اور بھی وہ سارے آپ کے خواب شٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ پیراڈاکس یہی ہے کہ ٹیکنالوجی اور موریلٹی یہ ساتھ ساتھ نہیں جا رہی. ادھر تو ترقی ہی ترقی ہے، ادھر ترقی ہے وہ تنزل ہے، ترقی ہے وہ تنزل ہے. اور اب اس وقت لگ رہا ہے کہ جیسے ریسیپروکل سے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ ریسیپروکل کا مطلب بلکہ کیا کہیں انورس ریلیشن ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرے گی موریلٹی کمپرومائز ہوتی جائے گی. اب جیسے ویسٹ کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. مطلب مراد یہ کہ اب تو وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے، جو یوٹوپیاز ہمارے تھے پہلے ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، ان کو پولیٹکس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ریاست کے ذریعے اور پولیٹیکل سٹرکچرز کے ذریعے، چاہے وہ مارکسزم ہو، چاہے وہ نیشنلزم ہو، چاہے وہ فاشزم ہو. اب اس کا جو سارا اصل میں اب بن گیا ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. تو اب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں کہ جو اب انسان کو ان خوابوں کی تکمیل تک پہنچا دیں گے جو مثال کے طور پہ ہٹلر یا مسولینی یا لینن جہاں تک نہیں پہنچ سکا نا. تو وہ جو ایک ٹیکنالوجیکل یوٹوپیا کا ایک تصور ہے کہ شاید ہم وہ والی جنت اب ہم یہاں پر بنا لیں. جیسے مثال کے طور پہ یعنی جیسے تصور تھا نا کہ ایک ورلڈ گورنمنٹ کا تصور، اب وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی تو شاید یہ ممکن نہیں ہے لیکن ٹیکنالوجیکلی ممکن ہے. اور اس لحاظ سے جیسے ہراری نے بھی اپنی کتاب میں کہا ہے نا کہ
پہلے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جتنا ڈی سینٹرلائزڈ ہوگا معاملہ اتنا زیادہ اچھا ہوگا اور ترقی ہوگی اور فلاں ڈماں، لیکن اب یہ جو سائبر ایج جس طرح آیا ہے تو اب کہتے ہیں جتنا وہ سینٹرلائزڈ ہو اور جتنا کم ہاتھوں میں ہو اتنا مینیجبل زیادہ ہے، کیونکہ اب آپ کو کوئی لمبی چوڑی اس کی ضرورت نہیں ہے نا. یعنی جیسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ جناب 4,000 5,000 6,000 آفیشلس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ ان کو قابو کر لیا، تو اب آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے 8-10 لوگ ہوں دنیا کے جو باقی تمام دنیا کے لوگوں کو بالکل پونز ان دا گیم کی طرح استعمال کریں. اور مطلب جس طرح کی اے آئی وغیرہ جس طرف جا رہا ہے نا، تو وہ تو بہت بہتر یہ ہے کہ آدمی اس پہ نہ ہی سوچے، کیونکہ سوچ کے آدمی سوچتے کیا ہوگا کیا. مطلب کہیں کوئی آدمی بیٹھا ہے، کہیں قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کہیں فلسفہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ ایسے یعنی ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سب کا کیا مطلب رہ جائے گا، اور شاید چند سال میں ہی کیا رہ جائے گا. یہ جو ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہیں ہم اور ہم کیا کریں گے اور ہماری کیا، یعنی مجھے سے کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے کہ جیسے ہیومن بینگ ودر اوے ہو جائے گا اور مطلب مشین قبضہ کر لے گی، اور وہ مشین چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. وہ تو بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پیچھے کنٹرول انسان ہی کے پاس رہے گا، وہ جو مطلب انسان کی جو آپ سمجھ لیں سینٹرلٹی ہے وہ باقی رہے گی، لیکن ان لوگوں کے پاس طاقت غیر معمولی آ جائے گی نا. اچھا، یہ ہینڈ آؤٹ دیا تھا، اگر آپ کے سامنے ہو تو وہ نکال لیجئے. میں ان سے کہتا ہوں عرفان صاحب سے کہ کچھ اور فوٹو کاپیز بھی دے دیں. پچھلی مرتبہ ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھا تھا نا، واٹ از انلائٹنمنٹ والا، کانٹ والا. اب ہم بس میں یہ دکھانا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو جدید اور قدیم کا ایک بائنری ہے، تو یہ سر سید احمد خان یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے 1296 تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 1375 1300 کہتا ہوں 1875 کے قریب یہ آرٹیکل چھوٹا سا سر سید نے لکھا ہے. یہ جب انگریز جو ہے کمپنی بہادر کی حکومت کے بعد اب تاج برطانیہ کی حکومت آ چکی ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ پنجے گاڑنے شروع کر دیے، اپنے ادارے بنانے شروع کر دیے، تعلیم کے معاملات آگے چلانا شروع کر دیے. اب اس میں سر سید احمد خان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک مضمون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مذہبی خیال زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کا. اب دیکھیں نا، یہ تصور اس طرح کبھی سوچا نہیں تھا لوگوں نے. جو جدید قدیم کی یہ والی بائنری کبھی نہیں سوچی. ہمارے ہاں بائنری کون سی تھی؟ متقدمین متاخرین. ایک بائنری یہ تھی متقدمین اپوزٹ متاخرین، اور ایک اور کیا تھی؟ سلف اور خلف. سلف و خلف میں یہ بات چل رہی، ٹھیک ہے جی. جی ہاں، سلف جو پہلے گزر گئے، خلف جو ہے وہ پہلے چلے گئے. جو قبرستان کی دعا ہے نا، انتم سلفنا ونحن بالاثر، اور خاک کے اوپر اگر جزم ہو تو وہ نیگیٹو معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی خلف کا مطلب ہوتا ہے نا اہل وارث، اور خلف کون ہوتے ہیں؟ جو اہل ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سلف اور خلف، یہ اس بائنری میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک معیاری تصور ہے اور لوگ گویا اس پر آ رہے ہیں، اس نقش قدم پر آ رہے ہیں. اور متقدمین متاخرین، ٹھیک ہے. تو یہ والی بات ہو رہی ہے. اور اس میں بھی ہمیشہ جو وینریشن ہے، ہمیشہ جو تقدیس ہے، وہ سلف کی اور متقدمین کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حدیث کے مقابل میں، حدیث کو یعنی جدید کہتے ہیں نا، جدید اور حدیث عربی میں ایک ہی معنوں میں. تو حدیث یا جو ہے جدید کے مقابل میں جو بھی آپ قدیم کہیں وہ ہمیشہ بہتر ہے. یہ تصور تھا ہمیشہ. پرانے لوگ بہتر ہیں ہم سے، سارے ہمارے بڑے ہم سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے. ہر اس شاگرد اپنے استاد کے بارے میں یہ تصور رکھتا تھا کہ میرا استاد مجھ سے بہتر ہے یقیناً. یعنی ابو حنیفہ کے کئی اساتذہ ہوں گے، کچھ کو لوگ جانتے ہیں، اکثر کو نہیں جانتے، لیکن ابو حنیفہ اپنے تمام اساتذہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوں گے، تو تھے، ہوں گے کہ ہم بات نہیں کر رہے.
یعنی بڑے بڑے عالم ہیں نا، ان کے اندر کبھی یہ وہم بھی نہیں پیدا ہوا تھا کہ بھئی ہم کوئی آگے نکل گئے، یا ہم نے جو ہے بہت جو ہے علم کی جو ہے روشنی بہت پھیلا دی، وہ بیچارے تو ایسے ہی تھے. مطلب واقعہ یہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سبجیکٹیوٹی ہے اس میں کبھی یہ والا تصور پیدا نہیں ہوا کہ ہم اپنے بڑوں سے آگے نکل گئے اور ہم اپنے اساتذہ کو ہم نے معاذ اللہ پچھاڑ دیا. یہ کبھی خیال پیدا نہیں ہوا. اور یہ صرف یہاں تھوڑی ہے، یعنی افلاطون کے اندر بھی کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہاں یعنی ہندوؤں کے کسی بڑے سیج کا جو ہے اس کے ہاں بھی کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوگا، یا کسی یہودی یا عیسائی عالم کے ہاں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ بھئی میں بہت آگے نکل گیا، ہمارے استاد تو ایسے ہی تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے زمانہ قدیم اور زمانہ جدید، ٹھیک ہے، مذہبی خیال میں کیا فرق ہے. تو یہ خیال کا پیدا ہونا یہ ٹھیک بھی جی یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے خیال کہ ہم ان سے آگے جو ہم سے پہلے تھے ہم ان سے آگے. ہاں تو ہم تو کہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے غلط بات ہے یہ. اور مطلب ہم نے کا مطلب ہے امت مسلمہ نے اور کسی بھی مذہبی روایت کے لوگوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، چاہے واقعہ یہی ہو، میں نے پہلے عرض کیا تھا ہمارا تصور تاریخ بھی جبری نہیں ہے، بئی معنی کہ یعنی سلوپ میں ہے نہیں، یعنی بہت بہتر آگے لوگ، پھر اچھے آگے، پھر برے آگے، پھر اچھے آگے برے آگے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ وہ جو آدمی ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے اس سب کو. وہ اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا، چاہے اس نے بہت امپروو کیا ہو، چاہے وہ بہت آگے لے کر گیا ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ایک روایت میں کھڑا ہوا ہوں آدمی ہوں، اور دیکھیں یہ مجھ سے پہلے لوگ ہیں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. تو جب آپ ان کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بہت کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، پچھلی بار بیچ میں ہم بات کرتے رہتے ہیں نا کہ جیسے جس تک پوڈ کاسٹ وغیرہ ہیں، یہ جو مڈرنٹی کا ایک جانرا ہے جس کو کہا جاتا ہے کنفیشن. ٹھیک ہے. ایک کنفیشن تھا سینٹ آگسٹائن کا اور ایک تھا روسو کا. تو اس کا جب کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کتنا بدل گیا آگسٹائن سے روسو تک آتے ہوئے. وہاں پر اپنے گناہگار، اپنے بدکار ہونے کا سارا احساس ہے، گلٹ میں وہ ساری کنفیشن ہے ہی وہ ساری اس طرح کی. اور یہاں بالکل اور جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی آدمی بار بار اپنا ذکر کر رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو پوڈ کاسٹ کا جانرا ہے، اس کا ایک لازمی حصہ ہے جی آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر ہے، آپ نے کیا پڑھا، کہاں ہوا. اور پھر جیسے اس بات کو نا بہت زیادہ جیسے گلیمرائز کیا جا رہا ہے، آپ اپنی ذرا کنورجن سٹوری تو بتائیں. یعنی اب ایک بیچارہ ایک مذہبی سا آدمی جو شروع ہی سے مولوی رہا ہو، وہ بیچارہ اپنے آپ پہ شرمندہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پاپ سٹار سے جب آپ مذہبی شوبز میں آئے ہیں تو اب آپ بڑے آدمی ہیں. یعنی یہ وہ چیز تھی نا جس کو بدقسمتی سے عبد الماجد دریابادی نے بھی بہت گلیمرائز کیا، اور اسی وجہ سے ان کے اندر کچھ کجیاں ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ جو نکل نہیں سکیں. یعنی یہ بات کہ ہمارے ایک استاد ہے نا، وہ ان کا وہ آرٹیکل بہت پڑھاتے ہیں اپنی جو ورک شاپس کے اندر، یہی بتانے کے لیے کہ یقین تک پہنچنے کے لیے تشکیک سے گزرنا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کو بہت گلیمرائز کیا جاتا ہے، اور اگر آپ شروع سے آپ کے اندر کوئی شبہ نہیں پیدا ہوا تو پھر آپ تو اس کا مطلب بالکل ہی کوئی ڈنگر ٹائپ آدمی اور آپ اس کا آپ کا دماغ کوئی نہیں ہے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نہیں ہوا تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ سلامتی تباہ ہے نا. تو آپ یعنی اس بات کو آپ گلیمرائز کر رہے ہیں کہ جی پہلے ٹیڑھے ہو، اور ٹیڑھے ہو کے پھر اب شعوری طور پہ نا سیدھے ہو. تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ دور ہی نہ آئے. تو پہلے کوئی لازماً ٹیڑھا ہونا ضروری ہے. تو وہ آدمی تو بہت اچھا رہ گیا نا جس میں ٹیڑھ نہیں پیدا ہوئی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اب ایسے لوگ کہیں گے کہ اب ہمارا کیا ہے. اصل ورک تو ان لوگوں کی ہے کہ جو پہلے جو ہے فلاں ازمز میں پڑے ہوئے تھے یا فلاں تھیریز میں پڑے ہوئے تھے، اور وہاں من الظلمات الی النور. تو اللہ کا فضل ہوتا ہے نا لوگوں پر کہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے گلیمرائز کرنا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو جانرا ہے نا اپنے بارے میں بتانا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہاں پڑھا، میں وہاں پڑھا، میں ادھر جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں. تو یہ جو تذکرہ ہے یہ بھی جیسے جدیدیت ہی کا ایک مبحث ہے. تو ورنہ ایسا نہیں ہے.
یعنی زیادہ تر جو لوگ لکھتے تھے تو وہ لکھتے تھے اپنے بڑوں کے بارے میں بتانے کے لیے، ضمناً وہ جیسے بیچ بیچ میں آ جاتے تھے، یعنی مین کہانی میں وہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے درمیان میں سائیڈ پہ ہیں، بس وہ جیسے اپنے بڑوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کی جیسے بالکل اگر آپ کو دیکھنی ہو نا کہ ایک پروٹوٹائپ دیکھنا ہو جدید دور میں، تو وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی اگر آپ دیکھ لیں نا، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس جگہ پہ رکھا ہے اور اپنے اساتذہ کو وہ کس جگہ پر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ پڑھ لیتے ہیں، ذرا نکال لیں۔ جس طرح کہ قدیم و جدید فلسفہ کے اصول، اچھا یہاں خیال کا مطلب ہے تصور، یہاں خیال کا مطلب امیجینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خیال یا تخیل کا ایک مطلب امیجینیشن ہوتا ہے، یہاں خیال کا مطلب ہے خیالات، جس کو ہم کہتے ہیں تصورات، آئیڈیاز بنیادی طور پر۔ تو جس طرح کہ قدیم و جدید فلسفہ کے اصول میں تبدیلی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں اسی طرح مذہبی اصول قدیم و جدید میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ زمانہ قدیم سے ہماری اصلی مراد زمانہ ما قبل سنہ 90 سے ہے، لیکن چونکہ اہل اسلام بہت جلد اسی زمانہ میں پھر چلے گئے اور زمانہ جدید کی روشنی سے آنکھ بند کر لی، اس لیے بمجبوری ہم کو زمانہ قدیم کی وسعت آخر سنہ 1390 تک بڑھانی پڑی۔ اب یہ کتنا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ، کہ مطلب یہ ہے کہ وہی جو رد تاریخ، جو بار بار میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مڈرنٹی میں اور ماڈرنسٹ تھنکروں میں سب میں یہ بات مشترک ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو اون نہیں کر رہے، کہ بس شروع میں تھا ایک گولڈن ایج، مطلب گولڈن ایج اندلس کا بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک کیا ہے، بس وہ پیغمبر کا دور ہے، لیکن وہ دور ہے اور بالکل صحابہ کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ جو ہے وہ کہاں چلے گئے، آپ دوبارہ قدیم دور میں، وہ جو جاہلیت تھی نا اسلام سے پہلے، آپ گویا دوبارہ جاہلیت میں چلے گئے اور آپ نے جو ہے وہ جدید زمانہ جدید کی روشنی سے آنکھ بند کر لی۔ کتنی عجیب سی بات ہے یہ، وہی جو نہیں آپ کرسچن کانسیپٹ ہے نا کہ آپ ڈارک ایجز میں پڑے ہوئے ہیں اور اب جو روشنی آئی بھی ہے اور آپ گویا اس سے بھی اڑی کر رہے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں گے نا، یعنی ہم کئی سٹیٹمنٹ ایسے دکھا سکتے ہیں جس سے سر سید یہ بتائیں گے کہ اسلام کے مقاصد اور آئیڈیلز جو تھے وہ بالکل غائب ہو گئے تھے، انگریز نے آ کر وہ اجاگر کی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، لیکن یہ ہے جگہ جگہ، یعنی جو چیزیں ہم سے کھو گئی تھی نا وہ کولونائزیشن کے ذریعے ہمیں دوبارہ مل گئی۔ اگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انگریز بہادر نہ آتے تو ہم تو اپنی روایت سے محجوب ہی رہ جاتے، انہوں نے آ کر ہمیں دوبارہ سے صحیح روشنی میں کھڑا کر دیا۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے، لیکن بادل ہے یہی زمانہ قدیم۔ اچھا، مذہبی اصول سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اور عمل درآمد قدیم زمانے میں کس خیال پر مبنی تھا، اور اس زمانے میں جو لوگ مذہبی خیالات پر بحث کرتے ہیں وہ اس کا برتاؤ کس خیال پر قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ میں یقین کرتا ہوں کہ ٹھیٹھ مذہب اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کی یہی ہدایت تھی جس کا خیال 14ویں صدی نبوی کے شروع میں پیدا ہوا یا بلا خوف لومۃ لائم کے لوگوں نے بیان کیا۔ یہی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ 1300 صدی میں جو ہے جو شروع ہوئی ہے، تو اب اس میں آپ سمجھیں مثال کے طور پہ یہ میں نے بتایا نا، تو یہ کب شروع ہوئی ہے؟ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1820 کے قریب، 1300 کب شروع ہوا؟ 1820 کے قریب۔ اب یہ وہی دور ہے نا کہ جب وہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ مگر میں اس آرٹیکل میں فریقین کی دلیلوں سے کچھ بحث کرنی نہیں چاہتا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بس جیسے جو ہے وہ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا فور یا اگینسٹ، یہ بہتر تھا یا برا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے، بلکہ صاف طور سے دونوں خیالوں کے اختلاف کو بتاتا ہوں اور اس بات کا تصفیہ کہ ان دونوں میں سے کون سا خیال ٹھیٹھ اسلام کے مطابق ہے پڑھنے والوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں۔ یہ جو تصور ہے ٹھیٹھ اسلام، یعنی اسلام بحت، جس کو عربی میں کہتے ہیں نا بحت، خالص، بالکل پیور اسلام، تو یہ جو پیور اسلام ہے یہ پھر وہی جو پروٹیسٹنٹزم اور اس کے بعد مڈرنٹی کی پیداوار ہے، کہ وہی بات جو ہم بار بار کہتے ہیں، ایک ہسٹوریکل اسلام ہے، ایک پریکٹیکل اسلام ہے، ٹھیک ہے،
ایک وہ اسلام ہے جو مینیفیسٹ ہوتا آ رہا ہے تاریخ میں، اور ایک اسلام وہ ہے جو پرسٹین، پیور، خالص، ٹھیٹ اسلام ہے، اور وہ جیسے ٹیکسٹ میں پڑا ہوا تھا اور کچھ عرصے کے لیے مینیفیسٹ ہوا اور پھر دوبارہ سے وہ بس ٹیکسٹ میں رہ گیا اور عمل میں ہم کہیں اور چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو کہاں پڑھنے والوں کی رائے پہ چھوڑتا ہوں. اب آگے وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا، سر سید احمد خان غیر معمولی طور پہ ذہین آدمی تھے. واقعی یہ اگر آپ ان کے مقالات کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اپنے دور میں ایسا بصیرت والا آدمی اور چیزوں کو ایسا دیکھنے والے آدمی لوگ کم تھے. یعنی کم از کم سر سید کو یہ تو بات جاتی ہے نا کہ بالکل انہوں نے ہیڈ آن جس کو کہتے ہیں نا، یعنی بالکل اس کو جیسے کنفرنٹ کیا، جھیلا اور ایک پھر تجزیہ کیا جو غلط ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات، یہ شعور اس بات کا کہ دیکھو یہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ تبدیلی آ رہی ہے، شعور میں یہ آ رہی ہے، تہذیب میں یہ آ رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. اس کے لیے بھی غیر معمولی بصیرت درکار ہے. جناب یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ تاریخ والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام بس نہیں رہا، آپ کی رائے میں سر کیا ایسا نہیں ہے کہ اسلام بعد میں جس طرح مطلب مسلمانوں نے، فار ایگزامپل اگر ہم ریسنٹ تاریخ کی لیں، جس طرح سر سید کے دور کی ہم بات کریں، کیا مولوں کے دور میں جو ہو رہا تھا، یعنی کہ ان کے جو فنون لطیفہ تھے یا ان کا جو رجحان تھا، کیا وہ عین اسلامی تھا، یعنی کہ اسلام کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق تھا، اگر ہم اسی کی بات کریں؟ ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جیسے مغلوں کے ہاں چیزیں تھیں اور چیزیں آ گئیں، ناچ گانا اور راگ و رنگ اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ بنیادی طور پر ایک انحراف تھا، اور اس دور کے جو مین سٹریم سماج تھا اس نے بھی اس کو انحراف کے طور پر ہی دیکھا. ہمارے دور میں مثال کے طور پہ پرویز مشرف صاحب آئے. پرویز مشرف صاحب نے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ایک خاص کلچر بنایا. وہ آپ سمجھ لیں 2005 میں یا 2 میں جو ان کا کلچر تھا وہ کلچر پاکستانی سماج کا نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی دربار میں کیا ہو رہا ہے یہ کوئی ریفلیکشن نہیں ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک ڈائیکوٹمی بھی تھی نا، اور مطلب یہ ہے کہ بھئی ان کی کوئی اصلاح بھی کر رہے ہیں، خرابی بتا بھی رہے ہیں کہ بھئی یہ نہ کرو. اچھا، ایسے لوگ تو بنو عباس میں بھی آ گئے تھے جن کے یہاں یہ رویے پائے جاتے ہیں. یعنی ہم جب اسلامک تاریخ پڑھتے ہیں شروع ہی سے تو آدمی کا دماغ ویسے ہی ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، کہ ایک ہی حضرت ہیں جو بہت علم دوست اور پتہ نہیں یہ وہ، اور ساتھ ہی وہ طوائفوں کی بڑے رسیاں ہیں. مطلب ہمارے کیا ویسے کہ دربار میں راگ رنگ بھی سب چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ جو ہے بڑی وہ بھی انہوں نے خدمت بھی کی دین کی، یہ کی. تو یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سولیٹری لوگ ہوتے. تو مثال محمد شاہ رنگیلا تھا تو اورنگزیب عالمگیر بھی تھے، ٹھیک ہے، مکس لوگ بھی تھے، درمیانے بھی تھے، بہت برے بھی تھے، بہت اچھے بھی تھے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اوور آل جس کو ایتھوس کہتے ہیں نا، وہ ایتھوس بہرحال یہ والی نہیں تھی جو دربار میں ہوتا تھا. عام سماج میں ایتھوس کا مطلب ہے ایک مزاج ہوتا ہے نا کسی دور کا، جو ایک مزاج ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ دربار سے متعین ہو، اثر پڑتا تھا اس کا. جیسے اس طرح کہ آپ نے پڑھے ہوں گے اینیکڈوٹس بہت زیادہ کہ فلانا خلیفہ جو تھا وہ کبوتر باز تھا تو سماج میں کبوتروں پہ گفتگو شروع ہو گئی، کوئی راگ تو تھا، کوئی علم کا شوقین تھا. یہ وہ اثر تو پڑتا ہے اس کا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے برے لوگ آتے رہے. لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دین ان ٹوٹو غائب ہو گیا تھا اور اس کی تعمیل بھی بالکل رخصت ہو گئی تھی، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا دین کے نام پر. یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ورنہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان یا جو بھی دنیا میں اس وقت مسلمان ہے، تو اسلام پھر پہنچتا کیسے ہم تک؟ یعنی اگر یہ تسلسل اور تواتر اور تعامل نہ ہوتا تو مطلب ابھی تک دین موجود ہے نا، اور ٹیکسٹ میں بھی موجود ہے اور مینیفیسٹڈ افراد میں بھی موجود ہے، سماج میں بھی اس کی جھلکیاں ہیں، کہیں کہیں مملکت میں بھی اس کا کوئی اثر ہے. تو اگر وہ جو کہانی بیان کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہوتی تو پھر مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ سب کرنے کے قابل ہوتے. تو وہ بہت اس میں جیسے آگمنٹڈ ہے، وہ بہت زیادہ مبالغہ آمیز ہے وہ بیانیہ. تو یہ جو بات ہے کہ جو ہے جو مطلب اپنے قوم کا جو بھی ہوتے ہیں لیڈرز، جو قوم ان کے اعمال پہ جو ہے نا ان کے اعمال پہ ہوتی ہے، یعنی ان کا اثر سارا. ہاں اثر ہوتا ہے. لیکن میرا خیال اس موضوع پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا کہ مطلب اثر ہوتا ہے اس کا. ہم نے کب کہا ہے کہ اثر نہیں ہوتا؟ ہم تو بس اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اسلام، حقیقی اسلام
کہیں غائب ہو گیا تھا اور وہ 1300 سال بعد دوبارہ سے کہیں دریافت ہو گیا ہے. بس ہم اتنی بات کی نفی کر رہے ہیں, باقی ہم کوئی اس کی نفی نہیں کر رہے کہ خرابی نہیں آئی تھی یا اور معاملات نہیں ہوئے تھے. ظاہری بات ہے کہ اس میں خرابی آئی تھی. جی اس میں تو ان کی مراد معاشرے کی خرابی تو ہے بھی نہیں ہے, خیال کی, مطلب یہ ہے کہ وہ جو تصور ہے جو مذہبی طبقے کے یہاں تھا اس کا وہ خراب اس کا خراب ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ بھئی قدیم اصول مذہبی یہ ہے کہ انسان مذہب کے لیے پیدا ہوا ہے, جدید اصول یہ ہے کہ مذہب انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. اب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے نا کہ بھائی انسان مذہب ایک اصل ہے, مجھے اس کے ساتھ کورسپونڈ کرنا ہے, مجھے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. اب یہ ہے کہ اصل تو انسان ہے نا, اگر مذہب رکاوٹ بن رہا ہے انسان کی انفرادی یا اجتماعی فلاح و بہبود سے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس مذہب کی مرمت کی ضرورت ہے. یہی ہوا ہے نا ماڈرنٹی میں, یہی ہوا ہے, اسلامک ماڈرنزم اسی کو کہتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں نا یہ پہلا جملہ ہی کتنا اہم ہے, الٹا دیا نا کہ بھئی پہلے یہ تھا کہ اصل مذہب ہے, انسان اس کے تابع ہے. اب یہ کہ انسان اہم ہے, مذہب کو اس کے مطابق ٹیلر کرنا ہے آپ کو, اور کرنا پڑے تو آپ کریں. اچھا, قدیم اصول یہ ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے نفس کشی کرے اور اپنی خوشیوں اور خواہشوں کو معدوم کر دے. جدید اصول یہ ہے کہ انسان اپنی تمام خوشیوں اور خواہشوں کو زندہ رکھے اور ان کو ان اصولوں پر, یہ استعمال ہے اصل میں غلطی ہے, استعمال کرے جو اصول کے ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے استعمال کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ بھی آپ سمجھ لیں نا کہ بظاہر اگلی بات ٹھیک لگتی ہے کہ معدوم کر دے, نفس کشی کرے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اصول نہیں تھا, یہ اصول نہیں تھا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا بھائی پہلے لوگ اس طرح کہتے تھے, اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے, تو سب کب یہ کہتے تھے؟ یعنی یہ والا اصول کہ نفس کشی کرنا ہی ہے اور اپنی جبلتوں اور شہوتوں کو معدوم کرنا ہے, سیلف انہیلیشن کرنی ہے, یہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا, یہ مین اسٹریم تو نہیں تھا نا. لیکن اب آپ نے ایک بائنری بنائی, بظاہر تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ قدیم جدید میں یہ فرق نہیں ہے, قدیم جدید میں یہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, قدیم اصول یہ ہے کہ تزکیہ نفس انسانی کو لازم ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس انسانی ناپاک ہے اور اس کو علائشوں سے پاک کرنا چاہیے. جدید اصول یہ ہے کہ نفس انسانی خود پاک ہے اور اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جو اس سے لیا جاوے. یعنی وہی بات کہ انسانوں کے بارے میں ایک پیسمسٹک یا قنوطی تصور تھا روایتی, اور جو جدید تصور ہے وہ رجائی تصور ہے. اب آپ دیکھ لیں اس میں بھی یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ سارے کنسٹرکٹ ویسٹ سے آئے ہیں. وہ جو اوریجنل سن کی وجہ سے تھا نا, تو اب آپ نے کہا کہ نہیں انسان خیر پر ہے, یہ تبدیلی ویسٹ میں آئی ہے نا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کے یہاں پر لے کر آ رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں بہت سی چیزیں ہمارے ہاں نہیں تھی ایسے بائنریز, لیکن وہ ویسٹ میں چونکہ تھیں اور وہ ماڈل ہے تو وہ اب اپنے اندر بھی ٹریس کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے ہاں بھی پہلے یہ ہوتا تھا اور اب یہ ہوتا ہے. قدیم اصول یہ ہے کہ انسان گوشہ نشینی اور مجاہدات اور کم خوابی اور کم خوراکی سے مضغے گوشت میں جو بشکل صنوبری سینہ میں بائیں طرف ہے ایک قسم کی حرکت اور شورش پیدا کرے, اور بجز استغراق کے ذات مبدا کے, اب اردو آپ دیکھیے نا, استغراق کے ذات مبدا کے سب کو یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی بھلا دے. تو وہ جو لطائف کا تصور ہے کہ قلب ہے اور قلب میں لطائف ہیں, اور قلب کو جاری کرنا, قلب میں حرکت پیدا کرنا, قلب کو اللہ سے لگانا, یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ صرف مطلب ایک صوفیہ کے ساتھ بائنری بنا رہے ہیں؟ ہاں مطلب الگ الگ بنا رہے ہیں نا, الگ الگ بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں جزوی طور پر ٹھیک بھی ہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کو جو ہے وہ اس طریقے سے گوشوں میں بیٹھ کے اور اپنے اندر کر کے کرنا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی جدید اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنے میں ایک مرض ہے جس کو مالی خولیا کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ مالی خولیا ہے, یہ پیدا کرنا ہے, اور دل کو اگر اس کو مبدا کاموں کا فرض کیا جاوے ایسی حالت پہ رکھنا چاہیے جس سے وہ کام جس کے لیے پیدا ہوا ہے انجام ہو سکے. مطلب کہتے ہیں یہاں تو آپ دل کو بالکل فنا کر رہے ہیں, حالانکہ دل کو جس کام کے لیے پیدا کیا, حالانکہ ایسا تو نہیں تھا. یعنی یہ کہنا کہ صوفیہ یہ کام کر رہے تھے تو ایسا تو نہیں کر رہے تھے, صوفیہ وہی کام کر رہے تھے جو دوسری بات انہوں نے بتائی ہے
کہ دل کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جس کام کے لیے یعنی اللہ کی محبت اور معرفت اور اللہ سے تعلق کے لیے پیدا ہو اسی میں کھپے، اسی میں لگے. ٹھیک ہے. قدیم اصول یہ ہے کہ دنیا و مافیا سے تعلق قطع کرنا اور صرف ذات مبدا سے تعلق رکھنا چاہیے. جدید اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا خالق کی مرضی کے برخلاف ہے. اب یہ جو کہنا قدیم اصول یہ کہاں ہے قدیم اصول؟ یعنی صوفیوں کی بھی ایک چھوٹے سے گروہ کا یہ اصول ہے. اب آپ نے اس کو پوری روایت پہ تھوپ دیا نا. ایسا تو نہیں تھا نا. یہ اس کو کہتے ہیں کیریکیچر، یعنی کیریکیچر کر رہے ہیں نا. یعنی پہلے آپ اس کا ایک عجیب مخولیہ سا اور مذاقہ خیز تصویر بنا رہے ہیں اور پھر اس کو آپ گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہاں وہ تو ہے. اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا جو یہاں پہ نکالا جا رہا ہے. جیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک آزاد آدمی ہوتا ہے جہاں چاہے جائے، جس چیز کو دیکھے، جہاں جو چاہے سنے، جو چاہے کرے. تو ان معنوں میں کہ انسان بگٹٹ ہے، آزاد ہے، جو چاہے کرے. مومن ایسا نہیں ہوتا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ایک غیر مرئی رسی سے بندھا ہوتا ہے وہ. لیکن وہ سرنڈر کرتا ہے نا، اپنی ان شہوتوں کو سرنڈر کرتا ہے. جو آپ نے سوال کیا ہے نا، وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ بگٹٹ زندگی بسر نہیں کرتا کہ میں ایک آٹونومس بینگ ہوں، جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں سنوں، جو چاہوں تھاموں، جس رستے پہ چاہوں چلوں. ٹھیک ہے. تو ان معنوں میں وہ ایک حدود کے اندر ہے. اس کو جو ہے وہ جیل خانے سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جیل خانہ قرار دیا گیا. تو جی یہاں پہ جی ہے کہ بعض جو لوگ ہیں ان کو جیل میں بھی سہولتیں سب ہوتی ہیں، تو پھر نا اس کو کیسے لیا جائے گا؟ ہاں لیکن کتنی بھی سہولتیں ہو جائیں، جو سب سے بڑی سہولت مطلب کئی سہولتیں نہیں ہیں بھائی. یعنی موومنٹ کی سہولت تو نہیں ہے. تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی سہولت، یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں؟ یعنی کیا سہولتیں دے دیں گے وہاں پہ؟ آپ کو ٹی وی لگا دیں گے، آپ کو نیٹ دے دیں گے، یہی کریں گے نا. تو مطلب ایک نارمل زندگی جو گھر گھرستی کی ہوتی ہے، سماج کی ہوتی ہے، تو وہ آپ گیجٹ سے تو پوری نہیں کر سکتے نا. تو وہ ایک کمی جو رہتی ہے وہ تو رہتی ہے اس کے اندر. تو ایسا کرنا خالق کی مرضی کے برخلاف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا و مافیا سے تعلق قطع کرنا یہ کوئی قدیم خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی مین سٹریم بیانیہ نہیں ہے. قدیم اصول دنیا اور جو کچھ ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. بس انسان کو اسے قبول کرنا اور اسی میں ذات مبدا سے تعلق رکھنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے تمتع کرنا. اب یہ بیانیہ بڑھتا جائے گا نا اس کے اندر کہ بھئی پہلے سارا فوکس آخرت پہ تھا، پھر اس نے کہا کہ نہیں دنیا بھی ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہو گیا دنیا ہی ہے. یہی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے پروٹیسٹنزم میں آیا کہ دنیا کمانی ہے اللہ کے لیے ایک جو ہے مذہبی ووکیشن کے طور پہ، لیکن پھر وہ سارا موٹیو ختم ہو گیا اور پھر وہ بگٹوٹا بھاگنے لگے. قدیم اصول یہ ہے کہ نعمائے دنیا میں سے صرف اسی قدر پر قناعت کرنی چاہیے کہ جو سد رمق اور دفع خر و برد کو کافی ہو. جدید اصول یہ ہے کہ تمام نعمائے دنیا کو شکر المنعم کام میں لانا چاہیے. کہ دنیا میں اس پہ قناعت کریں جو سد رمق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے سانس چلتی رہے، اور دفع خر و برد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے اپنے اوپر سے بھوک کو اور پیاس کو دور کر سکے. تو جدید اصول یہ ہے کہ تمام نعمائے دنیا کو شکر نعمہ کام میں لانا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی جو انہوں نے بات کہی ہے قدیم اصول بھی یہی ہے. قدیم اصول بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو نعمت سمجھ کے اس کو برتیں. جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا وجود نہیں ہے، وہ کوئی انتہا پسند لوگوں میں ہوگا تو ہوگا. قدیم اصول یہ ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کرنا اور اس پر شاکر رہنا چاہیے. جدید اصول یہ ہے کہ تقدیر اس امر کا نام ہے جو واقع ہو جاوے، اور قبل وقوع اس کے منتظر رہنا خدا کی حکمت کو جو صحیح و تدبیر میں ہے باطل کرنا ہے، اور بعد وقوع اس کو برداشت نہ کرنا ناشکری ہے. اب یہ بات پارشلی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ تقدیر پہ بھروسہ کرنا، اس پہ شاکر رہنا چاہیے، اور آگے جا کر جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی مغایرت نہیں. بلا وجہ میں اس کو باعث بنایا. وہ دوسری بات یعنی پہلی بات کو جب کھولے گا نا ایک روایتی آدمی تو وہی کہے گا جو آگے سر سید نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اس میں جو پرابلم ہے نا، وہ پرابلم یہ ہے کہ تقدیر کا تصور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آج تک اس کا اثر ہے، اور وہ مدرسے میں بھی بہت زیادہ ہے، کہ تقدیر کے اندر دو چیزیں بہت اہم تھیں، ایک قدرت اور ایک علم۔ جدید بیانیے میں، دینی بیانیے میں بھی سارا زور علم پر ہوتا ہے، قدرت کو کمپرومائز کر دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اللہ کی جو اومنی پوٹنس ہے نا، اس کو طرح طرح سے اس پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، اور زیادہ زور کیا جاتا ہے علم پہ۔ اصل میں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے نہیں، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اب آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں بھی وہ بات کہ بھئی ایک چیز ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، یعنی اس میں اللہ کی جو قہاریت ہے وہ بھی، اور پھر ایک جو اللہ کا پری نالج ہے وہ بھی، اس بیانیے میں وہ کمپرومائزڈ ہے، اور خاص طور پہ قدرت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی ابھی دونوں یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، ہاں ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی۔ اور ویسے کبھی آپ غور کریں تو اصل میں تقدیر میں زیادہ جو بالا تر پہلو ہے وہ قدرت ہی کا ہے، وہ لفظ سے ہی پتہ لگتا ہے، فقدرہ تقدیرا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں علم کا کی بحث تو ہمیں اٹھانی پڑتی ہے تاکہ کہیں ہمارا اختیار ہی غائب نہ ہو جائے نا، یعنی اعتراض کے مقابل میں علم کا پہلو اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ تو اللہ ہی اللہ ہے، حقیقت یہ کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن اب اس سے اب آپ ایک مغالطہ پیدا کریں کہ پھر ہمارا کیا دوش ہے، تو پھر ہم وہ دوسری انٹری کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ میں اپنے اختیار کو استعمال کر کے کیا کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ آپ سمجھ لیں ایک اسٹریٹجی ہے علم والی، جو کہ تقدیر کا حصہ ہے لازماً، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس پر جو ایمفیسس ہو گیا ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے نا، چونکہ اس علم سے اختیار کی راہ انسان کی نکلتی ہے، اور چونکہ ہیومن اب دلہا ہے، مرکز وجود ہے، اس وجہ سے پھر انسان کے اختیار کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے اللہ کی قدرت کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، اب انسان کے اختیار کو بہت زیادہ، تاکہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ فیٹلزم پیدا ہو جائے اور تن بتقدیر ہونا وغیرہ وغیرہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی، یہ شاعری وائری میں بھی ہے کہ بھئی تن بتقدیر ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے نزدیک چاہے وہ اقبال کے ہاں ہو، چاہے وہ دوسرے اردو فارسی عربی شاعروں کے ہاں ہو، وہ بہت مبالغہ آمیز ہے، ایسا کوئی فیٹلزم اس امت میں نہیں رہا، یعنی یہ بھی بلا وجہ میں آپ نے بنا دیا کہ جیسے لوگ سمجھتے رہے ٹھیک ہے جی ذلہ لائی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے تو ڈما ہے، اس وجہ سے کچھ نہیں کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایسے ہی ہے، وہ ہوگا کچھ لوگوں میں، لیکن زیادہ تر، میں نے مثال کے طور پہ انگریز کے دور میں بھی جب انگریز آیا تھا تو ایک تھوڑے سے لوگ تھے جن میں سید سب سے بڑھ کے ہیں، جنہوں نے ان پہ لبیک کہا، اپریشیٹ کیا، دعائیں کی، اور قیامت تک ان کے رہنے کے لیے جو ہے وہ سارے معاملات کیے۔ زیادہ تر جو مذہبی طبقے ہیں انہوں نے تو ریزسٹ کیا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی اللہ کا کرم ہو گیا ہم پر، اس کو سید کے بیانات ہیں نا، اللہ کا فضل ہوا اس قوم پہ کہ وہ انگریز بہادر یہاں پر آ گئے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے تو اس کو نکارت کے ساتھ برداشت کیا اور قبول کیا، اور اس کے لیے رستے نکالے۔ ساری جو آپ ملیٹنسی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد تحریکیں جو ہے ریشمی رومال اور شاملی اور سب کچھ کیا ہے، اس میں مولوی لوگ ہی ہیں نا، وہ مذہبی لوگ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے تن بتقدیر سے اور مذہبی فکر میں یہ چیز آ گئی تھی، کہاں تھی مذہبی فکر میں؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ شاعری وقت کا جو بیانیہ ہے نا، اس میں یہ چیز بہت زیادہ آ گئی، اور شیخ اور وائز اور ملا اس کو ایک تضحیق کی گئی، اور اس کے مقابل میں سو کال صوفی کو میگنیفائی کیا گیا۔ وہ بھی جدیدیت کا کھیل ہے کہ جیسے وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے فلاں لوگ ہیں، ڈما لوگ ہیں، یہ بڑے کرخت لوگ ہیں اور سخت لوگ ہیں اور بڑے ریجڈ ہیں اور لیگلزم کا شکار ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جی عام طور پہ یہ ساری تحریک یہ کامیاب ہوئی تھی یا یہ نہیں کامیاب نہیں ہوئی، یعنی اس کے کیا تھے سبب کہ مطلب یہ ساری طاقت کا توازن نہیں تھا نا، طاقت ان کے پاس بہت زیادہ تھی نا، تو وہ طاقت بہت، انگریز کے پاس بہت زیادہ طاقت۔ اچھا جی، قدیم اصول یہ ہے کہ خدا کو اندھیری رات میں آنکھ بند کر کے ڈھونڈنا چاہیے، جدید اصول یہ ہے کہ خدا کو آنکھیں کھول کر روشنی میں اور موجودات پر توجہ کرنی اور ان کے حقائق کو منافع دریافت کرنے سے ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ جو بائنری ہے، یہ سر سید سے لے کے اقبال سے لے کے غامدی صاحب سب میں ایک ہی منطق ہے، یعنی اقبال کا بھی جو پہلا خطبہ ہے وہ یہی ہے
کہ بھئی یہ جو قرآنک اسپرٹ ہے نا یہ اینٹی کلاسیکل ہے، اور ہم جو ہمارے مسلمان جو مفکرین تھے وہ اس سے متاثر ہو گئے افلاطون سے، اور وہ ظاہر بات ہے ورلڈ آف فارمز اور آئیڈیاز اور فلانا ڈما، یعنی وہ کلاسیکل ریشنلزم کو قبول کر لیا اور جو امپیریسزم تھا اس کو رد کیا. تو یہ بھی افسانہ ہی ہے، یہ بھی ایک افسانہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کہاں اس طرح سے کیا گیا؟ چند لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسا کیا. یعنی غامدی صاحب کو بھی یہ شکایت ہے نا کہ بھئی ہمارے ہاں نیچرل سائنسی جو دنیا اور اس پر فلاں اور تسخیر کائنات پہ توجہ نہیں دی، اور ہمارے ہاں فلسفی اور صوفی لوگ بن گئے، تھیوریٹیکل بن گئے نا. ٹھیک ہے نا، مطلب عقل پہ اور ریزن پہ اور پیور ریزن پہ فوکس کیا، اور وہ جو حواس تھے اور حواس کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے فلاں ڈھما وہ نہیں کیا. تو یہ یہاں پر بھی وہی آ رہا ہے. ہاں ہاں وہ تو دیا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی مطلب اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آیتیں مطلب وہ ان کی کتاب ابھی فوت ہو گئے، وہ کیا نام تھا ان کا، نہیں ایک اور صاحب سے بھارت کے، انہوں نے علامہ اقبال کے خطبات پہ کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی جہاں پر بھی اقبال نے آیت حدیث بیان کیا غلط محل پہ بیان. الطاف احمد اعظمی صاحب، تو ان آیتوں کا وہ مطلب ہی نہیں ہے. یعنی وہ اس سے نکال رہے ہیں سائنس اور ان کی تسخیر کائنات اور انڈکشن، ان آیتوں کا وہ مطلب ہی نہیں. ان آیتوں کا مطلب تو معرفت الہی ہے، اور وہ چلی آ رہی ہیں، اور وہ جو آیتیں تھیں ان کا صحیح مفاد سمجھا انہوں نے. اچھا پھر اگر نہیں سمجھا تو پھر پیغمبر اور صحابہ نے سب سے پہلے نہیں سمجھا، اس کا جواب دے دیں اقبال. اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی کیا آپ کو یہ آیتیں پڑھ کے پیغمبر بتا رہے ہیں بھئی اب تم یہ کام کرو اور ایکسپلور کرو، یا اس کے بعد تابعین یا کوئی تبع تابعین، کوئی مطلب آیات ہے نا، ٹیکسٹ ریڈنگ ہے نا، تو سب سے پہلے کس کو سمجھ ہے؟ اس کی پیغمبر کو، ان کے ساتھیوں کو. تو کیا انہوں نے اس سے وہ نتائج نکال کر وہ ایکٹیویٹیز شروع کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن اس کام کے لیے آیا تھا، انڈکٹیو ریزننگ کا آغاز کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو تاریخ فالسیفائی کر رہی ہے نا آپ کی اس بات کو. لیکن یہ کتنی پاپولر بات ہے اور اتنی اٹریکٹیو ہے، کیونکہ پھر وہ مغرب کی مروبیت ہے. ہاں ابھی ختم نبوت کے بارے میں بھی جو اقبال نے جو باتیں کی ہیں کہ بھئی وہ انسان جیسے انسان ایٹ اٹس اون ہو گیا، اور اس میں بھی آپ ایوولوشن کا فکر ہے. وہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس کو اور ذرا آگے بڑھا دیا. ان کے شاگرد بالکل ہی توڑ پجائے جا رہے ہیں آگے سے آگے، تو اب آگے سے آگے جانا. یعنی وہ مطلب ارتقاء کا بہت زیادہ اثر ہے. یعنی اسلامک ماڈرنزم پر ارتقاء، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا چینج، یہ لفظ جیسے رجسٹر کر لیں، یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. اور ارتقاء میں بھی تبدیلی ہے نا، اور تبدیلی اچھے کے لیے ہو رہی ہے. بس یہ دیکھیں نا، اس میں اصل بات کیا ہے؟ تبدیلی، اور تبدیلی اچھے کے لیے ہو رہی ہے. بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں معاملات. روایتی تصور وہی تھا کہ نہیں، خرابی پیدا ہو رہی ہے جتنا ہم دور نبوی سے دور ہو رہے ہیں، اگرچہ چاہے واقعتاً ایسا نہ ہو، لیکن احساس اسی طرح کا لوگوں کو ہوتا. یہ ہے کہ خدا کی عظمت و قدرت اس میں ہے کہ وہ پانی سے آگ اور آگ سے پانی کا کام لے سکتا ہے. اب یہ جو معجزے کا تصور ہے نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبی سے اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. جدید اصول یہ ہے کہ اس میں خدا کی قدرت اور اس کی عظمت اور صنعت میں بٹا لگتا ہے، یعنی معجزوں سے یہ کام ہوتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ تو کہہ رہے ہیں نا، پانی سے آگ، آگ سے پانی، یعنی ابراہیم کے لیے آگ وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کسی، یعنی مراد یہ ہے کہ جو کہ یہاں تو انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی نا، وہ ہم ان کا ایک آرٹیکل پڑھیں گے جہاں وہ فطرت پر بات کرتے ہیں کہ فطرت کا کیا مطلب ہے اور کس طریقے سے اس کو جوڑتے ہیں. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ سنت اللہ کا مطلب ہے لاز آف نیچر، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تو وہ سر سید تو کہتے تھے میں ہوں جو قرآن سے لویل ہوں، آپ ہیں جو قرآن سے غداری کر رہے ہیں. اللہ، اور مسئلہ تو کہہ رہے ہیں کہ سنت اللہ کا ترجمہ وہ کر دیا نا، فزیکل لاز یا لاز آف نیچر، اور اس کے بعد منطق سیدھی بنا دی کہ معجزے کا مطلب ہے اللہ کی سنت بدل گئی. تو معاذ اللہ، اللہ میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر وہ پرانا سینٹ آگسٹائن کا تصور ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ، اور اس میں تضاد نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ ایک عجیب افسانہ ہے. نہیں، وہ کیا کر رہے تھے، مطلب وہ جس کو گائسٹ کہتے ہیں نا، یعنی جو روح اثر ہوتی ہے، روح اثر ہے، اور زمانہ کہاں ہے اور کیسے ہے اور کس طرح کرنا ہے.
میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا ٹائٹل یہ تھا دا امپیریٹو آف پروگریسو اسلام. اس کا دیباچہ لکھا ہے ابراہیم موسیٰ صاحب نے. وہ میں بلکہ چاہوں گا اگلی مرتبہ ہم سبکن پڑھیں. یعنی وہ بہت چشم کشا ہے. یعنی اسلامک ماڈرنزم کیا ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ 3 4 5 صفحے کا ان کا مضمون ہے ابراہیم موسیٰ صاحب کا. وہ پتہ نہیں ادریس ڈیجاس عجیب سا نام ہے ان صاحب کا، انہوں نے کتاب لکھی کہ ایک پروگریسو اسلام کے جو ڈیجا ایسے کر کے، تو وہ امپیریٹیوز کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس اور فلاں اور ٹماں اور یہ وہ. تو اب یہ ہے نا کہ بھائی امپیریٹیوز آ گئے ہیں نا، کچھ آپ پر اب حالات آ گئے ہیں دنیا کے. یعنی جو انہوں نے دیباچہ بھی لکھا ہے وہ یہی ہے نا کہ ایک ہے مسلمانوں کی روایت اور ٹیکسٹ، اور ایک ہے ان کا لیوڈ ایکسپیرینس. یہ بائنری بنائی ہے اور اس میں بہت گیپ آ گیا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب وہی بات ہے کہ روایتی آدمی کہے گا لیوڈ ایکسپیرینس کو بدلنے کی کوشش کرو. وہ کہیں گے نہیں، روایت کو ٹیپر کرو، روایت کو ٹیمپر کر کے لیوڈ ایکسپیرینس کے مطابق بنا دو. یہ ہے پروجیکٹ پورا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہرکولین ٹاسک ہے یہ مسلمانوں کے سامنے، کہ یہ اصل میں ٹاسک ہے. اور یہی ہے اصل میں اسلامک ماڈرنزم، سارا اسی کا نام ہے نا کہ بھائی جو اب دنیا جا رہی ہے جس طرف، اور جو سارے معاملات ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی کولونیلزم میں اوتھینٹسٹی کی بات ہو سکتی تھی، اصالت کی. کہا کاسموپولیٹنزم میں اور پوسٹ ماڈرنزم میں نہیں ممکن. یعنی اب گویا اوتھینٹسٹی اور اصالت کا قصہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اور اب تو گویا اب آپ کو کیا کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی پیدا کرنی ہے، اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا. قدیم اصول یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا اور تسبیح و تحلیل کرنا خدا کو یاد کرنا ہے. جدید اصول یہ ہے کہ خدا کی ثنائے سے اس کی یاد کا دل میں آنا خدا کا یاد کرنا. یہ پہلا چیپٹر ہے خطبات کا، ایک لائن میں بیان کر دیا نا کہ اللہ اللہ کرنا، سبجیکٹیوٹی، انٹرنل دیکھنا، انفس پہ، یعنی انفس پہ فوکس ہونا چاہیے یا آفاق پہ ہونا چاہیے. یعنی ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ امت مسلمہ نے تسخیر انفس کو فوکس کیا، تسخیر آفاق کو کبھی موضوع نہیں بنایا. اور اسی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی غلطی کی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے نا، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہی تو غلطی کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا غلطی نہیں کی، یہی تھا. تو اور مطلب یہ کہ تسخیر آفاق کا وہ تصور تھا ہی نہیں دین میں جو مغرب کی راہ سے آیا ہے، اور اسلام چھوڑ دیں دنیا میں کہیں نہیں تھا، گلوب میں کہیں نہیں تھا، کسی مذہب میں نہیں تھا. ہم بار بار یہ بات اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 400 سال پہلے ایک تبدیلی آئی جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھی، اور وہ وہاں پر آئی ہے اور ایک خاص وجہ سے آئی ہے. قدیم اصول یہ ہے کہ تسبیح و تحلیل عبادت ہے. جدید اصول یہ ہے کہ انسان کو خدا کی صنائع کو کام میں لانے کے لائق کرنا یا خدا کے صنائع سے انسان کو فائدہ مند کرنا عبادت ہے. یہ جیسے غلام جیلانی برق صاحب بھی آپ کو اس میں پورے کے پورے نظر آ جائیں گے نا کہ بھئی تسبیح و تحلیل یا اللہ اللہ کرنا نہیں. اصل میں تو عالم کون ہے؟ عالم تو جیولوجسٹ ہے، عالم تو جیوگرافی کا ماہر ہے، عالم تو میٹلرجی کا ماہر ہے. وہ جو آیت سے بھی نکالتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ، پہاڑوں شہاڑوں کو ذکر، تو ان کی جو کتاب ہے 2 قرآن، وہ اسی تھیسس پہ ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے عالم کے لفظ کو قرآن و سنت اور ٹیکسٹ کے ساتھ خالص کر لیا. اصل میں تو عالم سائنسدان ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پوری لاجک ہے اور وہ بہت چل رہی ہے اور بہت ہمارے یہاں پاپولر ہے. اور مطلب بہت خوشی ہوتی ہے نا، میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کتاب پڑھ کے جیسے لوگ سرچھار ہو جاتے ہیں، فخر میں چلے جاتے ہیں کہ ایسی آنکھیں چمک جاتی ہیں جب پتہ لگتا ہے نا کہ اس میں جناب کوانٹم میکینکس کی فلانی اسٹرنگ تھیوری اس آیت میں ہے. او ہو ایسا اعتماد قرآن پہ پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا. تو یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے نا، بس اس کو ختم کرنا ہے. قدیم اصول یہ ہے کہ تزکیہ نفس نفسانی خواہشوں کا دل سے دور کرنا ہے. جدید اصول یہ ہے کہ انسان کے دل کو نیکی پر مائل کرنا تزکیہ نفس ہے. تو اب اس کے اندر بھی یہ بلا وجہ کی بائنری بنائی ہے، دونوں کام کرنے ہیں نا. تزکیہ نفس کا ایک سلبی پہلو ہے، ایک ایجابی پہلو ہے. اس میں جدید قدیم کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تزکیہ نفس کا ایک سلبی پہلو ہے نا، نفس کو خواہشات سے دور کرنا، ایک ایجابی پہلو ہے اس کو خیر کی طرف لے کے آنا. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے سلب تھا اب ایجاب ہے، تو غلط بات ہے نا. سلب اور ایجاب دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، ایک چیز ختم کرنی ہے، ایک چیز پیدا کرنی ہے. قدیم اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں شفا بھی ہے. جدید اصول یہ ہے کہ امراض روحانی کے لیے نہ امراض جسمانی کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن
کیا قرآن مجید میں امراض جسمانی کے لیے کوئی شفا نہیں ہے؟ تو یہ تصور روایت کے خلاف ہے. اصلاً شفاء لما فی الصدور ہے، لیکن کچھ فزیکل بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی قرآن کی کچھ آیات سے ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی وہ روحانی امراض کی شفا ہے، جسمانی امراض، اور یہ سمجھا بھی نہیں گیا، لوگوں نے اس طرح دیکھا بھی نہیں قرآن کو. ٹھیک ہے، یہ تو اب چونکہ آ کے جو ہے طب نبوی وغیرہ اس کی کمرشلائزیشن ہوئی ہے، ورنہ پہلے کبھی قرآن اور سیرت کا اس طرح کا استعمال نہیں تھا. اس طرح کی انسٹرومنٹلائزیشن اس دور میں بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے، قدیم اصول یہ ہے کہ قرآن تلاوت کے لیے ہے، جدید اصول یہ ہے کہ نصیحت پکڑنے اور عمل کرنے کے لیے ہے. پھر وہی بات کہ اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے قرآن کو تلاوت کی، اور تلاوت کو کنڈیم کرنا اور تلاوت کے ساتھ ثواب کے تصور کو ڈیمونائز کرنا اصل میں تو ہدایت کے لیے، اور یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. یہ آپ کو کس نے حق دے دیا یہ کہنے کا کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ پڑھتے رہے ہیں لوگ، اور فائدہ ہے، کیوں نہیں فائدہ؟ مطلب آپ لفظ بولتے ہیں اس کی تاثیر نہیں ہوتی؟ لفظوں کو بولنے کی تاثیر ہے، چاہے آپ کو اس کا مطلب نہ بھی آتا ہو. مطلب ہر لحاظ سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی اثر آج تک چلا آ رہا ہے کہ اس بات پہ بہت زور لگایا جاتا ہے، فہم قرآن، فہم قرآن، فہم قرآن، فہم قرآن. ٹھیک ہے، ضروری چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن بھائی تاثیر قرآن بھی کوئی چیز ہے، اور بعض اوقات بغیر سمجھے پڑھنے والوں پہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور سمجھ والے وہ عجیب اس میں سے اپنی اپنی تھیریاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا بھائی، اصل مقصود تو وہ جو استاد محترم کہتے ہیں نا تحویل ہے نا، آدمی اپنے حال کو بدل لے، اپنا میٹامورفوسس کر لے قرآن کے مطابق. وہ ایک ان پڑھ آدمی بعض اوقات ایک علامہ سے بہتر کر لیتا ہے. مقصود تو قرآن کی مراد پہ ڈھلنا ہے نا. وہ آپ عربی سیکھ کے کر لیں، بغیر اس کے کر لیں، وہ ہو جائے گا. جدید اصول یہ ہے کہ اچھا، قدیم اصول یہ ہے کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے. جدید اصول یہ ہے کہ ایک کا کھایا دوسرے کے پیٹ میں نہیں جاتا. اب یہ بالکل غلط بات ہے نا. یعنی اب یہاں پہ ایصال ثواب کے پورے تصور کا رد کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ نیو معتزلائٹس ہیں، تو آپ کو پتہ یہی معتزلہ قدیم کا بھی یہ موقف تھا، وہی یہاں پر بھی آ گیا کہ ایصال ثواب وغیرہ کا سب ہر چیز کا انکار کر دینا. اور وہی بات کیا ہے، خاص طرح کی ریشنلٹی. ٹھیک ہے، قدیم اصول یہ ہے کہ مرے ہوئے کی ارواحیں زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اس جدید اصول یہ ہے کہ خود ان کا خیال ہی ان پر اثر کرتا ہے. ان کی ایک اور ان کی ایک مضمون ہے، وہ بھی ہم کہیں پڑھیں گے، مکاشفہ کے اوپر. اور وہ بالکل بڑا جدید ہے وہ ان معنوں میں کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اندر ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک وہم ہو جاتا ہے آدمی کو کہ اس کا خارج کی کسی روحانی دنیا سے تعلق ہے. یعنی وہ پیور سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹیو ریئلٹی ریلیٹ نہیں کرتی. آپ کہیں نا مجھے روشنی نظر آئی، نور نظر آیا، فرشتے کا اثر محسوس کیا، فلاں آیا فلاں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈیلوژنز ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ڈیلوژنز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. قدیم اصول یہ ہے کہ معجزوں سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے. جدید اصول یہ ہے کہ نیچر سے ہوتی ہے. اب یہ بہت بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے، تو آج بھی یہ ختم نہیں ہو پا رہا، زبردستی ہو جائے گی. تو یہ پھر نیکسٹ ٹائم اس کو مکمل کر لیں گے، چونکہ اس کے بعد آگے شبلی، علامہ شبلی نعمانی کا بھی ایک اقتباس ہے. تو کوشش کیجئے جن کو دیا گیا ہے اگر وہ اگلی دفعہ آئیں تو یہ ساتھ لے آئیں. ٹھیک ہے، تو مطلب میں اگر بہت جلدی اس کو کروں گا نا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو مزید اب کچھ سوال کرنا ہے تو کر لیں جناب. خواتین کی طرف سے سوال ہے. Based on the discussion, is practicing science such as astronomy un-Islamic? ایسٹرونومی، دیکھیں یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ شرعی ہے غیر شرعی ہے. مطلب ایسٹرونومی جائز علم ہے، ایسٹرولوجی ناجائز علم ہے. تو ٹھیک ہے، اور کس نے کہا ہے کہ ایسٹرونومی یا فزکس یا بایولوجی یا کیمسٹری یا سوشولوجی یا اینتھروپولوجی یا سائیکولوجی کوئی باطل علم ہے؟ ہماری گفتگو یہ نہیں ہے. ہم تو بس یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کیا قرآن مجید یہ علوم سکھانے کے لیے آیا تھا، اور کیا دین نے آ کر ان تمام علوم کا دروازہ کھولا؟ اور قرآن مجید اگر نہ آتا تو جدید سائنس وجود میں نہ آتی. ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. باقی انسان اپنی صلاحیت سے بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جب تک اس کے اندر کوئی ضرر کا پہلو نہیں ہے، چاہے اخلاقی ہو چاہے مادی ہو، تو ٹھیک ہے، وہ علم جائز ہے، لیجیٹیمیٹ ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قدیم کا مطلب یہ ہے کہ
یہاں سر سید کے نزدیک قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کے علی الرغم مسلمانوں نے اختیار کر لیے، اور جدید وہ ہیں جو اب دوبارہ سے جیسے روشنی میں آ گئے، ایک لمبے عرصے تک وہ غائب رہے. اب آپ مطلب کتنا خطرناک مضمون ہے یہ، اس پہ آپ غور کرتے چلے جائیں کہ 1300 سال تک وہ گم رہے سارے اصول. اب ایک قوم اللہ نے پیدا کی جس نے ان تمام اصولوں کو بروئے کار لا کر برت کر دکھا دیا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ اور گویا ہمیں بھی اب جیسے ان سے وہ چیزیں لے لینی چاہیے. تو یہ سارے جدید وہ ہیں جو زیادہ تر مغرب کے پروردہ ہیں، مغرب کے علم کے، اس کے مزاج کے. اس میں ہماری بات بھی بیچ بیچ میں شامل ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ مقدمہ کیا بنایا ہے. مقدمہ یہ بنایا کہ پیغمبر کے دور میں یہی تھا، پھر ایک لمبا بلیک اور ڈارک ایرا آ گیا 1300 سال کا، اور اب جدید اصول کے ذریعے گویا پیغمبر جدید تھے، ہم فوری طور پہ قدیم میں چلے گئے، وہیں پہ رہتے رہے. دوبارہ اس عہد نے آ کر پیغمبر کے دور کو زندہ کر دیا. تو یہ اب بہت عجیب و غریب مقدمہ ہے، لیکن یہ ہے یہی. اور مطلب ہجے کر کے بتا رہے ہیں نا کہ اس سے مراد کون سا دور ہے اور کیا ہم کہہ رہے ہیں. چاہیے جدید و قدیم کا جو تصور ہے، کیا یہ یعنی صرف یہیں سے پیدا ہوا ہے یورپین ماڈرنٹی سے، یا جنرلی بھی تو ایک جنریشن سوچتی ہے نا پچھلی جنریشن کے بارے میں؟ دیکھیں ایک تو جدید اور قدیم ہے نا. جدید اور قدیم میں بتا رہا ہوں نا کہ سابق، دور سابق اور ما بعد، یعنی مطلب مختلف ایکسپریشنز ان کے ہوں گے. لیکن جدید کے اندر جو ہم نے شروع میں بھی بات کہی تھی کہ جدت کے اندر نارمیٹیوٹی پیدا کرنا، اس کے اندر ایک معیاریت پیدا کرنا کہ جدید ایک برتر چیز ہے اور وہ ایک ججمنٹ دے رہا ہے اور جیسے ایک حکارت سے اپنے پیچھے کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک نیا تصور ہے. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا، بعد میں یہ ہوتا تھا، پہلے یہ کرتے تھے، پہلے اب یہ کرتے تھے، ہوتا رہتا ہے، فطری سی بات ہے. لیکن جدید کی یہ والی جو کانوٹیشن ہے نا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جیسے جس کو ہم ماڈرنٹی کہہ رہے ہیں، یہ اس میں سامنے آئی. تصریف کو پڑھتے ہوئے کبھی یہ ہوتا ہے احساس کہ مطلب جو بعد میں 100 سال لوگوں نے لکھا ہے تو وہ تو ان کے فٹ نوٹ، ہاں جگالی ہے، جگالی ہے. وہ جو نارتھ وائٹ ہیڈ نے کہا تھا نا کہ بھائی جو ہسٹری آف ماڈرن فلاسفی از جسٹ اے فٹ نوٹ آن پلیٹو، تو ایسے ہی لگتا ہے. سر سید سے آگے نہیں کوئی جا سکا. تو مطلب کمالات کیے ہیں سر سید نے. مطلب وہ جو کہا نا کہ جو بھی کچھ ہے وہ محبت ہی کا پھیلاؤ ہے، تو یہ جو کچھ بھی جدید اسلام ہے یا ماڈرن اسلام ہے وہ سر سید کو جیسے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ آدمی جیسے بالکل انگریز کی مراد پہ کوئی آدمی ڈھل جاتا ہے نا اندر باہر سے، اور سب کانشیس لیول تک متاثر ہو جاتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں کوئی تکلف نہیں ہے. یعنی آج کے لوگ تو آپ کو لگے گا کہ شاید حالات کے تقاضوں سے کر رہے ہیں، نہیں، سر سید لگتا ہے کہ واقعتاً جیسے بدل چکے ہیں. اور چونکہ بالکل جینون آدمی ہیں. آج کے بہت سے ماڈرنسٹوں کے بارے میں صبا محمود کا ایک آرٹیکل ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ پروگریسو اسلام کے پیچھے اور فیکٹرز ہیں. تو مطلب آج تو 2 نمبر لوگ ہیں نا سارے زیادہ تر، اور دنیا پرستی کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، اٹھا لیں تو شہرت کے لیے کر رہے ہیں. تو مطلب سر سید کے بارے میں ایسا کوئی شائبہ نہیں. یعنی مطلب سچی بات ہے کہ جتنا کچھ ہم ان کو جانتے ہیں ان کے بارے میں گواہی دی جا سکتی ہے کہ بالکل وہ سچے اور کھرے آدمی تھے. سر کیا وہ مسلم امہ میں جدیدیت کو اس طرح لینے والے پہلے آدمی تھے؟ یعنی مسلم امہ میں دیکھیں اصل میں ہمیں چونکہ بہت سے لوگ تھے نا جو پیرل چل رہے تھے، تو مفتی محمد عبدو بھی تھے، خیر الدین بھی تھے تیونس میں. تو لیکن چونکہ ہم اپنے امیجیٹ حوالے سے مانوس زیادہ ہیں ان سے، تو اس وجہ سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ایک ہی چیزیں ادھر ادھر ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید اتنی پروفنڈٹی کسی اور میں ہو. مطلب اتنا زیادہ کام ہو نا اور اس پہلو سے بات کی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ جامعیت بہت زیادہ ہے. سر سید میں بہت زیادہ جامعیت ہے. اور چونکہ دیکھیں نا کہ کلونیلزم کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط اور سب سے پختہ، اور آپ کہیں وہ کہاں پہ تھا، وہ انڈیا میں تھا نا. انڈیا اپنے سائز کی وجہ سے نا
آپ سارے تجربے انہوں نے یہاں پہ کیے جو وہ اور جگہوں پہ نہیں کر سکے. تو اس کا بھی ایک اثر ہے نا کہ اتنی ہماگیر کلونیلزم بھی شاید کہیں اور نہیں گیا جتنا یہاں آیا. اور جیسے مطلب آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مغرب جو ہے وہ امریکہ کئی جنگیں برپا کرتا ہے اپنے کچھ ہتھیار استعمال کرنے کے لیے، تو بہت کچھ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا پھر اپنے یہاں جا کر لے کر گئے، یعنی اس کو لیب کے طور پہ بھی استعمال کیا. یعنی بہت سی چیزیں وہ وہاں نہیں تھی ابھی جو یہاں پہ کی انہوں نے. مجھے میں نے پچھلی بار مثال دی تھی نا ایک آتھر کی، انہوں نے کہا کہ بلیسفمی وغیرہ کے لاز کے حوالے سے وہ چیزیں وہاں حساسیت زیادہ تھی، یہاں نہیں تھی اتنی. تو یعنی بہت سی چیزیں یہاں سے وہ لے کر گئے، سینسس یہاں سے شروع کیا اور پھر اس کو یورپ میں بھی لے کر گئے. تو یہ بھی ایک تصور ہے نا کہ بھئی ایک یہ تعلق بھی ہے کہ کلونیلزم سے جو کولونائزر تھے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا اور سیکھا اور اس کو جو ہے وہ آ کر لے کے چلے. جناب ایک تو یہ کہ تقدیر کے متعلق امام غزالی کی کوئی کتاب بتا دیں گا. امام غزالی کی کوئی کتاب میرے علم میں نہیں ہے، مطلب ان کی جو آپ سمجھ لینا کہ المستصفیٰ ہے، اس میں حسن و قبح وغیرہ کے مسائل تو ہیں جو اصول فقہ پہ ان کی کتاب ہے. تو باقی ان کی جو کتاب ہے بنیادی طور پہ احیاء علوم الدین، اس کا جو پہلا باب ہے نا اعتقاد پر، تو وہ ہے. اور ایک اور الگ سے رسالہ بھی لکھا ہے انہوں نے، مجھ سے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ اس کو بھی دیکھ لینا جو اس کا پہلا باب ہے اعتقاد کا، جو باب پہلا تو علم کا ہے، اگلا اعتقاد کا ہے، تو اس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا. دوسرا یہ کہ یہ ایسی کتاب جس میں جن مسلمانوں نے ایجادات کی ہیں وہ کن وجوہات کے پیش نظر انہوں نے ایجادات کی ہیں تاکہ وہ چیز. ہاں مطلب ایجادات کی ہیں کن وجوہات کے پیش نظر کی ہیں. انگریزی کی ایک کتاب تو میرے ذہن میں ہے، اردو کا مجھے نہیں پتا، وہ میں ڈھونڈنا پڑے گا. جارج سلیبا کی کتاب ہے بہت مشہور، وہ بھی کرسچن ہے، عرب ہے. اس نے جیسے یہ بتایا ہے نا کہ مسلمانوں میں زیادہ تر جو ایجادات ہوئی تھیں اس کے پیچھے مذہبی داعیہ تھا. کہیں قبلے کا مسئلہ تھا، کہیں نماز کا مسئلہ تھا، کہیں عشر کا مسئلہ تھا، کہیں زکوٰۃ کا مسئلہ تھا. تو جارج سلیبا کی مشہور کتاب ہے، اس وقت میرا ٹائٹل ذہن میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں اسلامک سائنسز ان دا پتہ نہیں کیا ہے. تو اس طرح کی کتاب ہے، وہ آئے بھی تھے یہاں پہ، انہوں نے لیکچر بھی دیا تھا جارج سلیبا نے. دیکھو میں اردو میں سوچ کے بتاؤں گا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت کوئی ایسی کتاب.